आग लगाना चाहता है। पहले कागज लहरा कर साइफर की कहानी घड़ी, आइन तोड़ा, असेंबली तोड़ी, प्रेसिडेंट से आइन शिकनी करवाई, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराई, स्पीकर से आइन शिकनी कराई, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने, फुल बेंच ने ये फैसला दिया कि ये आइन शिकन है, इसने आइन तोड़ा है। उसी शख्स ने पंजाब असेंबली तोड़ी, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ी, क्योंकि वो जानता था कि वो पकड़ा गया है। वो उस आलमी साजिश के झूठ में पकड़ा गया है जो बाद में कहता है कि मोहसिन नकवी ने वो आलमी साजिश की थी। वो बाजवा साहब ने नहीं की थी, वो अमेरिका ने नहीं की थी, वो शहबाज शरीफ ने नहीं की थी, वो नवाज शरीफ ने नहीं की थी, वो मोहसिन नकवी ने की थी। जब वो दफन हो गया, लॉन्ग मार्च फेल हो गया, जेल बचो तहरीक फेल हो गई, पलस्तर उतरने का टाइम आ गया, दहशतगर्द जमान पाक में पाल कर पुलिस के सर तोड़े गए, पेट्रोल बम्स फेंके गए, रेंजर और पुलिस की गाड़ियों पे पेट्रोल बम फेंके गए। ये बंदा इलेक्शन नहीं चाहता मुल्क में, ये मुल्क में लाशें चाहता है, फसाद चाहता है। अगर ये इलेक्शन चाहता होता तो ये इस्तीफा क्यों देता, ये असेंबलियां क्यों तोड़ता? ये मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, मुल्क में अनारकी चाहता है, और उस शख्स के पागलपन को फैसिलिटेट करने के लिए, उसकी सहूलतकारी करने के लिए आज आप एक शख्स के जो डिक्लेयर्ड पागल है, और वो ये सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि मैं टेरियन का वालिद हूं और मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। मैंने फॉरेन फंडिंग की है, उसको पता है कि उसने ज़कात के पैसे प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में इस्तेमाल किए, उसने ज़कात के पैसे मनी लॉन्डर किए, उसने ज़कात के पैसे सियासत में लगाए, उसने अपने चपड़ासियों के ज़रिए, अपने ऑफिस बॉयज़ के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग करके ज़कात के पैसों को ज़ाती इस्तेमाल में लाया। उसको ये बात पता है कि मैंने तोशा खाना में डाके डाले हैं, मैंने घड़ियां चोरी की हैं, और इसी वजह से वो ये तमाशा लगाता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुझे ये बताएं कि जो 9 बेंच ने समाअत सुननी थी, वो अगर 3 जजेस, अभी ये खबर आई है कि चीफ जस्टिस ने बेंच तश्कील दिया है जिसमें चीफ जस्टिस साहब हैं, जिसमें इजाजुल एहसन साहब हैं और जिसमें मुनीब अख्तर साहब हैं। ये 3 जजेस ने आज अगर ये फैसला सुनाया, वो बेंच जो कोई जज सुनना नहीं चाहता, वो बेंच जिसके लिए जज चीफ जस्टिस नहीं मिल रहे, वो बेंच जो 9 से 3 पर आया और दूसरी तरफ 4 से 3 का एक फैसला अभी इस वक्त मौजूद है, जिनसे जजेस खुद माजरत कर रहे हैं जिस बेंच से। वो इतना कंट्रोवर्शियल बेंच हो चुका है। पाकिस्तान की आवाम ये देख रही है कि ये क्या हो रहा है, और वो जज साहब जो इस समाअत में मौजूद ही नहीं थे, इजाजुल एहसन साहब जो इसकी समाअत के अंदर नहीं थे, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेंच में कैसे हो सकते हैं? और अगर इस 3 बेंच ने इस फैसले का आज फुल कोर्ट बनाने की बजाय फैसला किया तो इसको कौन मानेगा? ये भी एक सर्कुलर के जरिए कलअदम करार दे दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता कि इतनी जो समाअत कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, जिसका पूरा जो कॉन्टेक्स्ट है, पहले ही इस पागल ज़हनियत, इस पागल शख्स को 63A को रीराइट करके इस शख्स के हवाले पंजाब हुकूमत की गई थी। ये बहरान की बुनियाद ही वहां से शुरू हुई थी। और एक शख्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट बुलाती है, उसको गाली देता है, उसको धमकाता है, उससे धावा बोलता है। हाई कोर्ट बुलाती है तो जुलूस लेकर जाता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जज को गाली देता है, धमकाता है। सेशन कोर्ट बुलाती है तो जज को कहता है, ओ ज़ेबा जज, मैं तुझे देख लूंगा। जज के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सेशन कोर्ट के जज के ऊपर एक शख्स हमला आवर है और उसको बेल रिलीफ मिलती है, उसको हर केस में रिलीफ मिलता है। और जो शख्स
عدالتوں کے دروازے توڑتا ہے, گیٹ توڑتا ہے, دھاوا بولتا ہے, گالی دیتا ہے, دھمکی دیتا ہے. آج اس پاگل شخص کے لیے کوئی فیصلہ بھی آئے گا تو وہ کنٹروورشل ہوگا. اور یہ بات بڑی کیٹیگورک ہے کہ 3 چیزیں, یہ سماعت 9 ججز سے شروع ہوئی, وہ 3 پر آ گئی ہے. دوسری طرف 4 سے 3 کا فیصلہ موجود ہے. تیسری طرف جج حضرات اس سماعت سے خود معذرت کر رہے ہیں, خود اس سے ریکیوز کر رہے ہیں. اور چوتھی بات کہ پارلیمان کے اندر جو بل منظور ہوا ہے وہ بل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ایک بہت درینہ مطالبہ تھا, اور یہ ایک ایسی جو جسٹس مندوخیل کا فیصلہ ہے کہ یہ جو ون مین کا تاثر ہے, یہ آمرانہ تاثر جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. یہ وکلا برادری کا بھی تھا مطالبہ, یہ بار کاؤنسلز کا بھی مطالبہ تھا, اور یہ عام شہری کا بھی مطالبہ تھا کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے. ججز کی کمیٹی کو سو موٹو کا فیصلہ کرنا چاہیے. ججز کی کمیٹی کو بینچ بنانے کا فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ بینچ فکسنگ کا تاثر ختم ہو. اور میں مبارکباد پیش کرتی ہوں تمام لائرز کو جن کی پروٹیکشن کا بل کل پارلیمان سے پاس ہوا ہے, جو وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا. یہ تمام چیزیں اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی پارلیمان نے کی ہے. تو اس کے بعد, اور یہ جو آج یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کیسز کی سماعت ہو رہی ہے, اس میں یہ تاثر کہ اس کا فیصلہ فل کورٹ نہیں بلکہ وہ 3 بینچ ججز کا بینچ کرے گا, جس میں آلریڈی جسٹس اعجاز الاحسن اس سماعت کا حصہ نہیں ہے. وہ اس 3 رکنی بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے. اور جب اگر اس کا فیصلہ آیا, یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نہیں مانے گی. اور جو کل ایک روایت رکھی گئی ہے, میں اس کو بھی کنڈیم کرتی ہوں کہ ایک جج کے فیصلے کو سپریم کورٹ کے رجسٹرار کا سرکولر کل عدم قرار نہیں دے سکتا. اور یہ تمام چیزیں جو کڑی ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. یہ سپریم کورٹ ہے, یہ ایک ادارہ ہے جس پہ 22 کروڑ عوام اعتماد کرتی ہے, انصاف کے لیے اس ادارے کی طرف دیکھتی ہے, اور وہ انصاف جو ہوتا ہوا نظر آئے, وہ انصاف جو حق کی بات کرے, وہ فیصلے جو انصاف کی بات کریں. یہ جو ترازو کے پلڑے ہیں یہ برابر نظر آنے چاہیے. ان میں اگر جھول ہوگا تو پاکستان کی ہر گلی کا, ہر کوچے کا اپنا قانون ہوگا اور اپنی سپریم کورٹ ہوگی. یہ ترازو کے پلڑے اگر برابر نہیں ہوں گے تو ملک میں انارکی ہوگی, ملک میں فساد ہوگا. اس بات کا احساس آج اس ادارے کو ہونا چاہیے. فرد کی سوچ نہیں بلکہ سپریم کورٹ کی اجتماعی دانش نظر آنی چاہیے فیصلوں کے اندر. اور وہ فیصلہ جس کا مطالبہ آ گیا ہو, جس کے اندر دستوری مسائل ہوں, آئینی مسائل ہوں. ہم نے مطالبہ کیا ہے, پی ڈی ایم نے مطالبہ کیا ہے کہ فل کورٹ بنانی چاہیے, اور فل کورٹ نہ بنانے کا جواز پیدا نہیں ہوتا. اور ایک پارٹی کے کہنے پہ یہ سماعت ہو رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف, تو جو دوسری ملک کی جماعتیں ہیں, جو دوسری ملک کی پارٹیز ہیں, اس کو اس کا حصہ بنا کر فل کورٹ کے ذریعے اس کیس کو سننا چاہیے. اور جس طرح اس کیس کی سماعت سے جسٹس اور جج حضرات, معزز جج حضرات معذرت کر رہے ہیں, اس سے اس سماعت کو کی جو تاثر ہے, جو پرسیپشن ہے, وہ کنٹروورشل ہو چکی ہے. چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کریں, فل کورٹ بنائیں, اور وہ 3 ممبر کا بینچ جو بھی اناؤنس ہوا ہے اس کا فیصلہ کریڈیبلٹی آلریڈی لوز کر چکا ہے. اور یہ تاثر دینا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہی ہے, اور وہ جسٹس صاحب جو اس کی سماعت کا حصہ نہیں ہے, وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے فیصلے کا, اس کی امپلیمنٹیشن کا فیصلہ کرنے کا حصہ نہیں بن سکتے.
مریم صاحبہ یہ بتا دیں کہ جسٹس اعجاز الحسن جسٹس منیب اختر صاحب تو پہلے ہی اپنا مائنڈ اپلائی کر چکے ہیں پچھلے سلیم ڈوگر صاحب کے کیس میں، تو سمجھتی نہیں ہے کہ آئینی بحران کا شکار ہوگا؟ پہلے ہی حالات ملک کے ٹھیک نہیں ہیں. دیکھیں، یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ یہ آلریڈی سماعت آئینی بحران کا تاثر دے چکی ہے، جس کی وجہ سے پارلیمان نے ایکٹ کیا ہے اور ملک کے اندر ایک شخص فساد چاہتا ہے، انارکی چاہتا ہے، لاشیں چاہتا ہے. اس کو الیکشن سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی جمہوری طرز کا کسی اس کی ذہنیت ہی آمرانہ اور فاشسٹ ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے. لیکن یہ اداروں کی ذمہ داری ہے اور سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو آئینی بحران سے بچایا جائے. اگر فل کورٹ نہیں بنتا میڈم، اگر فل کورٹ نہیں بنتا، 3 رکنی جو بینچ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، آپ کو قبول ہوگا فیصلہ وہ؟ دیکھیں، میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ یہ 3 رکنی بینچ جو ابھی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے تشکیل دیا ہے، اس میں اعجاز الاحسن کا جو پریزنس ہے وہ آلریڈی کنٹروورشل ہے، کیونکہ وہ اس کی سماعت کا حصہ نہیں تھے، وہ اس سے والنٹیرلی ریکیوز کر چکے ہیں. تو وہ اس 3 بینچ جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کا حصہ نہیں بن سکتے. اس وقت کلیکٹیو دانش، اس وقت جسٹسز کی جو پرسیپشن ہے وہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فل کورٹ بنا کر اس کا فیصلہ کیا جائے. جی، اٹارنی جنرل صاحب خود بڑے کمپٹنٹ ہیں، آئین کو جانتے ہیں. وہ ابھی بحث جب یہ سماعت غالباً شروع ہو جائے گی ابھی، کیونکہ 3 رکنی بینچ جو تشکیل دیا ہے، جس کو میں آلریڈی کہہ چکی ہوں کہ وہ ایسا تاثر ہے کہ یہ اس کا فیصلہ جو ہوگا وہ اپنی کریڈیبلٹی آلریڈی لوز کر چکا ہے. اور فل کورٹ بنا کر جو میں نے بات کی ہے، اے جی نے بھی جو اٹارنی جنرل ہیں اور تمام جماعتوں کا، ایک اگر جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کی مرضی، اس کی انا اور اس کی منشا کے اوپر ملک کا آئین نہیں چل سکتا. تمام جماعتیں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، جو اتحادی حکومت کی جماعتیں ہیں، جو پاکستان کی میجورٹی کو ریپریزنٹ کرتی ہیں، ان کو اس میں شامل کیے بغیر وہ فل کورٹ کا مطالبہ کر رہی ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ ایک فل کورٹ کا مطالبہ آ چکا ہے تو فل کورٹ کیوں نہیں بنائی جا سکتی؟ میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ بل پاس ہوا ہے، جن ججوں نے وزیراعظم کو نااہل کیا ہے یا سزائیں دی ہے، کیا حکومت ایسی کوئی قانون سازی کرنی جا رہی ہے کہ ان کو سزائیں دیں؟ آپ اس کی حمایت کرتی ہیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن نے اپنا حصہ ڈالا ہے کسی بھی غیر آئینی کام میں، اس کا تعلق جس بھی ادارے سے ہوگا، اس کو قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے. اور جب تک وہ اشخاص اس قانون کے اور انصاف کے کٹہرے میں نہیں آئیں گے تو یہ ڈیٹرنس قائم نہیں ہو سکتی کہ آئندہ آنے والے جو جج حضرات ہوں، جو اور اداروں سے تعلق رکھنے والے ہوں، پارلیمان سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ ہوں، ہر کسی کو آئین یہ ہدایت کرتا ہے، یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنی آئینی حدود میں رہیں. میڈم آپ نے کہا ہے کہ بل سے دیکھیں، بات الیکشن کرانے کی نہیں ہے. اگر الیکشن سے کوئی بھاگ رہا ہے تو وہ عمران خان بھاگ رہا ہے. وہ صرف ملک میں یہ تماشا چاہتا ہے. الیکشن اگر کوئی اس ملک میں کرا سکتا ہے اور کوئی چاہتا ہے کہ ہو تو وہ جمہوری جماعتیں ہیں کہ پاکستان کی عوام ووٹ دے کر ایک فاشسٹ کو، ایک چور کو، ایک نفسیاتی مریض کو، جس کا مسئلہ سیاسی نہیں بلکہ نفسیاتی ہے، اس کو اس ملک کی سیاست سے باہر کرے. لیکن وہ شخص ملک میں انارکی ڈال کے، فساد ڈال کے، غنڈہ گردی کر کے، بدماشی کر کے ہر فیصلہ اپنی مرضی کا لینا چاہتا ہے. اور یہ وقت دور نہیں، یہی سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ عمران خان کے خلاف دے گی، یہی عمران خان ان کو گالی بھی دے گا، ان کو دھمکائے گا بھی، ان کو برا بلا بھی کہے گا. یہی عمران خان اور یہی وہ شخص ہے جو، جس طرح پہلے کہا، جو اپنے محسنوں کو بھی نہیں چھوڑتا. جو شخص اس پر مہربانی کرے یہ اسی کو ڈستا ہے. میڈم یہی چیف جسٹس ہے جنہوں نے 100 موٹو لے کر اس وقت بہت جلد جنہوں نے 100 موٹو میں فیصلہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں آپ لوگوں کی حکومت آئی تھی. ابھی 1 سال میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اب وہی عدالتیں آپ لوگوں کے لیے بری ہوگی، آپ کو ان پر اعتماد دیکھیں، نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ عدالتوں کا بڑا، جب سپریم کورٹ کا عمران خان نے آئین شکنی کی اور اسمبلی توڑ دی، سپریم کورٹ نے انٹروین کیا کیونکہ آئین پر حملہ ہوا تھا عمران خان کے اور یہ اس کی تشریح جو تھی وہ سپریم کورٹ کو کرنا تھی کیونکہ ایک شخص آئین کے اوپر حملہ آور تھا. اور وہی شخص اس وقت، بات صرف یہ بات الیکشن کی یا الیکشن نہ کرانے کی نہیں ہے،
बात है कि इसकी जो समात है केस की, हमने ये तो नहीं कहा कि इसकी समात ना की जाए, हमने कहा है कि मुतालबा है कि इसकी समात फुल कोर्ट करे और फुल कोर्ट ये फैसला करे कि इसके ऊपर क्या ऑर्डर करना है, और इसमें किसी की कोई लड़ाई या किसी की कोई अना नहीं है। हमने मुतालबा किया है, अवाम ये मुतालबा करती है, तासुर ये है कि जो फैसला अब इस बारे में फुल कोर्ट करेगी सिर्फ वो माना जाएगा। मैडम ये बताइएगा कि आइन का तकाजा है तो वहाँ पर आपको आइन की नजर नहीं आ रही? देखें, उसमें ऑलरेडी बात कर दी गई है कि इलेक्शन कराने के लिए वो साजगार माहौल चाहिए, इलेक्शन कराने के लिए एक सर्टन बजट चाहिए, और इलेक्शन कराना हुकूमत का काम नहीं, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, और इलेक्शन कमीशन ने वो वजूहात दी हैं जिसकी वजह से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है उसको यकीनी नहीं बनाया जा सकता। और इलेक्शन ये नहीं हो सकता कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन पहले हो जाएं और बाकी एक सेंसस के मुताबिक, और बाकी जो इलेक्शंस हैं वो जो सेंसस इस वक्त हो रहा है फील्ड के अंदर उसके मुताबिक हो। सूबों, जो छोटे सूबे हैं उनकी हक तलफी नहीं हो सकती और बड़े सूबों की हेजमनी कायम नहीं हो सकती। मैडम ये बताइएगा कि आपने कहा है कि बेंच, ये जो बिल है इससे बेंच फिक्सिंग जो है वो माहौल नहीं है तासुर तो खत्म क्या होगा हुकूमत उसका। साजगार क्या आपको माहौल लगता है कि ये वाला बेंच देखिए, आप सिर्फ अगर इसमें कोई भी एतमाद करेगा, कोई भी इस पर अमल करेगा, इस पे यकीन करेगा, वो फैसला अब सिर्फ फुल कोर्ट का होगा। मैडम आप कह रही हैं माहौल साजगार नहीं है, क्या